فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، یہ آف سیزن کی مجلس ہے نہیں؟ آئی ڈونٹ نو. اس لیے دیکھیں آپ بالکل ریلیکس ہو کے آ رہے ہیں آج ماشاءاللہ. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، مجلس کا کوئی سیزن نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. یو آر لکی. ہم خوش نصیب ہیں جب اللہ ہم کو موقع دے، بی موقع دے ہم فرش عزا پہ بیٹھ جائیں. اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. سب عبادتیں ایک طرف، ذکر حسین ایک طرف. ذکر حسین قبول تو آپ کی نماز، روزہ، آپ کی ڈیری کوئن کا کاروبار بھی بڑھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ذکر حسین مائنس ذکر حسین کچھ بھی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ آ گئے. لیکن آئی نو کل ویک کا پہلا دن ہے، کل امتحان ہوگا انشاءاللہ. نہیں آئی ڈونٹ نو، کل امتحان ہوگا. لیکن یہ مسئلہ کیا ہے یہاں پر امریکہ میں؟ اب امریکہ کیا دنیا بھر میں ہو گیا یہ مسئلہ کہ آن لائن مجلس جانے سے کہتے ہیں کہ یار ریلیکس ہو کے گھر میں سنو نا مجلس. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، گھر میں جو ملنا ہے ثواب وہ ملے گا، لیکن جو فرش عزا پہ بیٹھنے کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریلیکس ہو کے سننا ہے تو کوئی دوسرے پروگرام سنیں ریلیکس ہو کے، ناٹ ذکر حسین. اس لیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا بلیو یہ ہے کہ مجلس جب ہوتی ہے فرش عزا پہ، وہاں بی بی آتی ہے، اور جس فرش عزا پہ جہاں بھی حسین کا ذکر ہو، فرش بچتا ہے، تو وہاں پہ ایک رحمت کا نزول ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے. تو یہ اگر مشکل ہے، دور ہے، آ نہیں سکتے تو فائن یار. اگر ہم 1 گھنٹہ حسین کے لیے اسپینڈ نہیں کر سکے تو فائدہ کیا ہے پھر؟ مجلس میں آؤ بابا، مجلس میں آؤ. مجلس کی ایک عجیب بلیسنگ ہے. اگر بلیو می ہمارے سامنے پردے ہیں، کرٹنز پڑے ہوئے ہیں، لٹرلی ایسے موٹے موٹے کرٹنز ہیں، پتہ ہے؟ پردے ہٹیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ حسین کی مجلس کیا ہے. You don't know. ہر پرابلم دور ہو سکتا ذکر حسین سے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں 4 دن آپ کے شہر میں ہوں اور جمعرات تک میں انشاءاللہ ایک ٹوٹل میسیج دوں گا ان 5 مجالس میں کہ مجلس ہے کیا چیز، کتنی مجلس سے اپنے امام سے کتنا بڑا رشتہ ہے. یا سار اللہ و اپنا سارے والوتر الموتور. ابھی آپ نے زیارت وارثہ میں ابھی آپ نے پڑھا کہ یا سار اللہ و اپنا سارے. کیا مطلب ہے اس کا؟ what does it mean؟ کیا مطلب ہے یا سار اللہ و اپنا سارے؟ کیا ہے حسین، آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ ابھی لیا نہیں گیا، ریونج ابھی نہیں لیا گیا. سٹل آپ کے بابا کے، آپ کا اور آپ کے بابا، یا سار اللہ و اپنا سارے، آپ کے بابا یعنی مولا علی کے خون کا بدلہ. مولا علی پہ جو ظلم ہوا، حسین پہ جو ظلم ہوا، ابھی بدلہ لیا نہیں گیا. والوتر الموتور، اے حسین آپ کی لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. واحد سے وطر ہے وہ کہ بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا. تو یہ زیارت وارثہ میں یہ چھٹے امام نے. اچھا ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ کوئی ہماری زیارت ہو، کوئی زیارت اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک، دوسرے معصومین کی زیارت، کوئی زیارت ہو، کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی مجتہد کی لکھی ہوئی نہیں ہے.
کسی خاکی انسان کے لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ امام کے دہنے مبارک سے، امام کے منہ کے جملے ہیں جو آج آپ پڑھ رہے ہیں. اگر انسانوں کی لکھی ہوئی ہوتی نا تو اب تک ریز ہو جاتی. بچی ہوئی ہے، اس پہ اثر ہے، پاور ہے. زیارت وارثہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا چیز ہے زیارت وارثہ؟ میں زیارت وارثہ پہ پورا نہیں پڑھوں گا، میں بتا رہا ہوں آپ کو کیا چیز ہے. یہ گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اگر زیارت وارثہ کا کوئی انسان پابند ہو جائے تو اس کے پرابلمز کو سالو ہونا ہی ہونا ہے. کوئی زیارت رسول سے لے کے امام تک کسی زیارت میں اتنی دفعہ سلام نہیں ہے جتنا وارثہ میں سلام ہے. آپ کو پتا ہے زیارت وارثہ میں 13 مرتبہ 13 ٹائمز آپ مظلوم امام سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں. کیسا کانٹیکٹ میں آتے ہیں؟ ایک بات بتاؤ آپ کو، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے یہاں اٹلانٹا میں جعفریہ میں کھڑے رہ کر ابھی آپ نے کہا السلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ. حسین نے جواب دیا علیکم السلام. آپ نے کہا السلام علیکم وارثہ نوح نبی اللہ. حسین نے جواب دیا علیکم السلام. 13 ٹائمز آپ کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں. وارثہ آدم صفوت اللہ سے لے کے یا سار اللہ و اپنا سارے تک 13 مرتبہ آپ سلام کر رہے ہیں، حسین جواب دے رہا ہے سلام. اچھا سلام کیسے ہوتا ہے؟ آپ یہاں پہ ابھی آپ آئے مسجد میں، میں آیا مسجد میں نے کہا السلام علیکم تو کسی مومن نے منہ پھیر کے جواب نہیں دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو؟ آپ اٹلانٹا میں کسی کو سلام کرتے ہیں نا، جب آپ کسی کو، چلو سلام تو بڑی بات ہے، آپ تو ہائے کہتے ہیں نا، نہیں کہتے ہائے؟ جب آپ ہائے ہاؤ یو آر ڈوئنگ بولے تو وہ کیا کرتا؟ پلٹ کے آپ کو دیکھتا ہائے. یہ نہیں کہا آپ نے جیسی ہائے کیا اس نے منہ پھیر کے ہائے نہیں واپس جواب نہیں دیا. یہ اخلاق نہیں ہے. جب بھی کوئی آپ کو ہلو ہائے کرے تو آپ فوراً اس کو دیکھ کے اسمائل دیتے، دیکھ کے کہتے ہائے. دوستو جب دنیا کا یہ طریقہ ہے تو وہ تو معصوم ہے نا. آپ نے یہاں سے سلام کہا، حسین نے کربلا سے اسمائل دی آپ کو، مسکرا کے کہا علیکم السلام. پھر آپ نے کہا وارثہ آدم نور نبی اللہ، پھر حسین نے سلام کیا مسکرا کے. تو 13 ٹائمز آپ دیکھیں کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ 13 مرتبہ حسین کی نگاہ ہمارے چہرے پہ پڑتی ہے. 13 ٹائم. یوں تو ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہم گناہگار 24 آورس ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ایک چانس ہے کہ حسین آپ کو دیکھ کے مسکرا دے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اگر امام مسکرائے ہم کو دیکھ کے؟ یہ معراج ہے ہماری. اس سے بڑی عزت نہیں ہے کہ فاطمہ کا بیٹا ہم کو دیکھ کے مسکرا دے. ہماری زندگی کا مشن کیا ہے؟ تو وارثہ کو کوئی معمولی چیز مت سمجھو. کتنی دیر ہوتی وارثہ میں؟ 3 منٹ 4 منٹ 2.5 منٹ. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرنا. میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا آگے کہ کیا کیا چیزیں ہیں وارثہ میں. یہ 5 دن میں انشاءاللہ ٹوٹل میسج دوں گا، لیکن اگر کوئی انٹرنیٹ پہ سنے تو اس کو نہیں، آن لائن نہیں بابا، یہاں آ کے سننا ہے، اثر وہی ہوگا. سلوات پڑھے محمد والے. ایک اور پڑھے بابا صاحب. آئی نو بڑے پرابلمس ہے ہر طرف، خالی آپ کے اٹلانٹا میں نہیں، دنیا بھر میں. اب ہماری لائف کا، دنیا کا گراف اب ایسا گر رہا نیچے. ایک چیز یاد رکھیں، گراف اب ایسا نہیں آئے گا، وہ زمانہ چلا گیا، ختم ہو گیا وہ پیریڈ. اب دنیا کا گراف نیچے آ رہا اور ورسٹ کم ورسٹ حالات ہوں گے. وی ہیو ٹو پریپیئر اوور سیلف. یا سار اللہ وابنا سارے. حسین آپ کے اور آپ کے بابا کا جواب خون کا بدلہ نہیں لیا گیا. یہ زیارت وارثہ کب کی ہے؟ 125 ہجری، چھٹے امام کے جملے. 120 یا 125 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا. 61 میں آفٹر آلموسٹ 60 ایئرز مدینے سے کچھ شیعہ لوگ مولا کے چاہنے والے کربلا گئے چھپ کے، پوشیدہ رہ کر، اس لیے کہ منصور کا زمانہ کوئی کربلا جا نہیں سکتا تھا. بڑے پوشیدہ ہو کے گئے، جا کے انہوں نے امام کو سلام کیا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. گئے، سلام کیا، سلام کر کے واپس آئے. مدینہ آئے اور آ کے چھٹے امام سے کہنے لگے مولا ہم آپ کے جد کی زیارت کو گئے تھے اور ہم نے جا کے سلام کیا. تو امام نے پوچھا تم نے کیا کیا وہاں جا کے؟ تو کہا روئے، ماتم کیا
اور سلام کیا. تو امام نے پوچھا سلام کیسے کیا؟ تو کہا السلام علیکم. کہا نہیں، اب جب جاؤ نا تو اس طرح میرے جد کو سلام کرو. تو پہلی مرتبہ زیارت چھٹے امام نے اس وقت بتایا کہ اب جاؤ تو ایسے زیارت کرو. اچھا یہ واقعہ ہے 120 ہجری کا، 120 ہجری کا. واقعہ کربلا ہوا 61 میں. 65 ہجری میں مختار نے خون حسین کا بدلہ لے لیا. تو پھر امام نے کیوں کہا کہ خون کا بدلہ نہیں ہے؟ ایک چیز یاد رکھے دوستو، ایک چیز یاد رکھے، امام کوئی جملہ یوں ہی ویسٹ نہیں کہتا. امام کے منہ سے جو جملے ورڈز نکلتے ہیں نا اس کے پیچھے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، حجت ہے ہمارے لیے. کوئی جملہ عبث نہیں ہے امام کا. مکمل امام کوئی ایسا نہیں کہتا. تو جب 65 میں مختار نے خون کا بدلہ لے لیا تھا، پھر چھٹے امام نے کیوں کہا؟ تو ایک چیز یاد رکھے، مختار نے جو لیا نا وہ ظاہری طور پہ تھا، ظاہری طور پہ تھا. چوتھے امام کا جملہ ہے کہ مختار کی وجہ سے ہماری عورتوں نے سروں میں تیل ڈالا، مختار کی وجہ سے ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، مختار کی وجہ سے ہمارے گھروں میں چولہا سلگا. اتنا ظلم کے بعد مختار نے ظاہری بدلہ لیا. اب چھٹے امام نے اس جملے کو رکھا. یہ رکھا کب تک رہے گا؟ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک اس امام کا حقیقی بیٹا نہیں آتا، جب تک زمانے کا امام ظہور نہیں کرتا، خون حسین کا بدلہ نہیں لیتا. جب خون کا بدلہ لے لیا جائے گا تو یہ جملے ہٹا دیے جائیں گے، اس لیے کہ صحیح معنی میں جو خون حسین کا بدلہ لے گا وہ ہمارا امام زمانہ ہے. آپ اور ہم نہیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن سٹل باقی ہے. تو امام نے ان ورڈز کو زیارت وارثہ میں رکھ کے ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے کہ سنو 1432 کا شیعہ یاد رکھو، سٹل ایک چانس ہے سب کو. آپ اٹلانٹا میں رہیں، آپ جمال پور میں رہیں، نیوزی لینڈ کے جنگلوں میں رہیں، ہمالیہ کی چوٹی پہ رہیں، سب کو موقع ملے گا، سب کو موقع ملے گا. کب ملے گا؟ جب امام آئے گا انشاءاللہ. تو میری ٹاپک ہے ان 5 دنوں میں ہاؤ ٹو ویلکم اور امام. اپنے امام کو ویلکم کیسے کریں. لاسٹ ایئر جب میں چہلم میں آیا تھا تو میں نے در عباس میں نصرت امام پڑھی تھی کہ ہاؤ ٹو ہیلپ ان، اور آپ کے پاس کیا پڑھی تھی آپ سب کو معلوم ہے، نہیں ریپیٹ نہیں کرتا، گھبرائے نہیں. مجھے پتا ہے لاسٹ ایئر کیا حشر تھا یہاں پہ، ہاں. لیکن آج یہ 5 حدیثوں میں وہ کوئی بات موت کی نہیں کروں گا، ڈرے نہیں. لیکن اس وقت بھی جو موت کی تھی میں نے ایک لائف دی تھی آپ کو، میں نے لائف آفٹر ڈیتھ پہ پڑھا تھا، ایٹرنل لائف کی بات کیا تھا. اور ایک بات بتا دوں آپ کو، وہ ٹاپک 5 دن میں کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. Still there is a chance، جیسا اس میں چانس ہے نا یا سارا اللہ اپنا سارے پہ، میں اس پہ پڑھوں گا انشاءاللہ. اب ایام اعظام میں آئے وقت اسی پہ پڑھوں گا. چہلم پہ نہیں، چہلم پہ تو میں وہاں ہوں شکاگو میں. میں وہ کب پڑھوں گا، وہ کیا پڑھوں گا ابھی سے بول دے رہا ہوں. فرسٹ نائٹ ان دا گریو، خطرناک ہے خبر کی پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو پہ پڑھوں گا. ابھی سے آپ پریپیئر ہو جائیں. ایک سلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تو والوتر الموتور کہ مولا آپ کی لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. دوستو ایک چیز یاد رکھو، یہ جو دن ہے نا، آپ شعبان، اب تک کربلا والوں کی ولادت ہو گئی. پہلی شعبان سے 7-8 شعبان تک پورے کربلا والوں کی ولادت ہے. یہ مہینہ کربلا والوں کا ہے 8 شعبان تک. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، جو کربلا والوں کے خون کا بدلہ لے گا نا، اب وہ آنے والا ہے جس کا پریپریشن آپ کر رہے ہیں. ابھی میں نے غور کیا یہاں پہ کہ پوری نماز کے بعد آپ نے کیا کہا، یا صاحب زبان یبن الحسن العسکری اجل اللہ ظہوری. کیا مطلب اس کا؟ ابھی آپ نے پھر دعائے فرج بھی پڑھی. دعائے فرج میں آپ نے کیا کہا، اسا اسا اسا. واٹ ڈز اٹ مین؟ رائٹ ناؤ. آپ نے یہاں جماعت میں نماز کے بعد کہا اسا اسا جب دعائے فرج پڑھی کہ مولا خالی ایک چیز یاد رکھو، عربی میں رٹ کے پڑھنا نہیں ہے. مولانا نے بتا دیا، ماں باپ نے بتا دیا پڑھنا ہے.
کوئی دعا پڑھو, میں تو ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں, دعائے کمیل پڑھو, مشلول پڑھو, ندبہ پڑھو, کوئی دعا پڑھو, اس کا ٹرانسلیشن پڑھو. واجب نہیں ہے اس عربی میں پڑھنا, قرآن صرف آپ عربی میں پڑھو. دوسری دعائیں اگر آپ دعائے کمیل پڑھے تو آپ انگلش میں پڑھو, ایٹ لیسٹ یو شوڈ نو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں, معلوم تو ہو کہ مولا کہہ کیا رہے ہیں. ہم کو ایسا صرف عبادت جو ہے عادت کی عبادت نہیں ہوتی. عادت کی عبادت نہیں ہے کہ یار میری ماں نے بتا دیا پڑھنا ہے, مدرسے میں سیکھا پڑھنا ہے. نو 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 نو, ویسا نہیں پڑھنا. پڑھنا کیسا, سمجھ کے پڑھنا کہ امام کہہ کیا رہا ہے. تو دعائے ندبہ پڑھو, کوئی پڑھو. تو ابھی آپ نے دعائے فرض پڑھی, ہر روز پڑھتے ہوں گے یا نماز کے بعد, تو کیا مطلب ہے دعائے فرض میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ What are you telling? امام کو بول کیا رہے ہیں؟ رائٹ ناؤ, رائٹ ناؤ, رائٹ ناؤ. کیا چیز رائٹ ناؤ؟ مولا آئیے. اس کے فوراً بعد آپ نے کہا الجل الجل الجل, مولا آئیے, مولا آئیے, مولا. آر یو پریپیئر فار دیٹ؟ تیار ہے؟ کتنا پیریڈ قریب. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ بولنا نہیں ہے, ضرور پڑھنا یہ دعا, بہترین دعا ہے دعائے فرج. کوئی پرابلم آپ کا, بزنس آپ کا نہیں چل رہا, بزنس میں آپ کو پرابلم ہے, لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, میں کل انشاءاللہ, اس لیے کہ میرے اوپر بڑا پریشر ہے. اٹلانٹا آنے سے پہلے مجھے فونز آ گیا اٹلانٹا سے. میں میامی میں تھا, شکاگو میں تھا, وہاں فونز آئے یہاں کے مومنین اور مومنات کے کہ کچھ دعائیں دیجئے. میں اور پرابلمز, ہر جگہ پرابلمز ہے, اللہ مومنین کے پرابلمز کو سالو کریں انشاءاللہ. ایک چیز یاد رکھیں, لڑکی کے رشتے کے لیے بڑا مسئلہ ہے یہاں, کاروبار کے لیے, امیگریشن کے لیے, سب جگہ ہے. پورے امریکہ میں لوگوں کے امیگریشن کے پرابلمز ہیں. انشاءاللہ کل ایک آپ کو دعا دوں گا جو لڑکی کا, اور ایک کے لیے بڑا فورس کیا ہے پتہ ہے؟ ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت کی دعا. آئی ڈونٹ نو, سمجھ گئے؟ محبت, لو, پیار, یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ یہ امام کی دعائیں ہیں, عابد بلرامی کا کچھ نہیں ہے, زمانے کے امام کی دعائیں. تو دعائے فرج بزنس کے لیے بہترین دعا ہے آج کے دور کی. الہی عظم البلا بڑے الخواہ جو دعا ہے آپ کی, جس میں ابھی آپ نے زیارت کے بعد آپ نے پڑھی, ایکسٹرا آرڈینری ہے. اس لیے کہ یاد دوستو یاد رکھو, جو کچھ تمہیں مل رہا ہے وہ امام زمانہ سے مل رہا ہے, فرزند زہرا سے مل رہا ہے. اگر آپ ان سے کلوز ہو جائیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا آپ کو بلیسنگ مل سکتی, کیا رحمت مل سکتی. Only thing you have to get close to your امام. آپ ایک دفعہ کلوز ہو جاؤ تو دعائے فرض اپنے کاروبار میں, آپ ڈیری کوئن میں جا رہے ہیں, آپ ڈیری کوئن کو اوپن کر رہے ہیں, کاؤنٹر پہ مثال کے طور پہ آپ بیٹھنا ہے آپ کو, آپ کاؤنٹر پہ بیٹھ کے پہلے دعائے فرض پڑھو. 1 منٹ 1.5 منٹ ہوگا, ورنہ 1 منٹ آپ اسپیئر کرو. وضو سے جانا, ہمیشہ کاروبار پہ وضو سے جانا, اس لیے کہ امام آئیں گے تو وضو سے ہی جا کے استقبال کرنا پڑے گا, سمجھے؟ وضو سے جاؤ. ایک ہوگا نا تو میں انشاءاللہ 5 دن میں سب کے 2 3 کر دوں گا انشاءاللہ. چاہتے ہو نا, سب چاہتے ہیں مولا آپ کے کاروبار میں برکت دے یار. اور ایک چیز آپ کو دینے والا وہی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ اگر چاہے نا, یہ زمانے کا امام اس کا بیٹا ہے کہ جب سائل نے, فقیر نے آ کے کیا کہا تھا کہ یا علی میں بھوکا ہوں, 1 روٹی دے دے, 1 روٹی دے, 1 روٹی دے. اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا سخی ہے کہ 1 روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی قطار دے گا, سمجھ رہے؟ تو وہ 1 روٹی, تو امام اسی کا بیٹا, اس دور کا علی ہے امام. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس گرو ہو, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیس ملے, دوستو جو سب سے بڑا پرابلم امریکہ, یورپ نے, نارتھ ویسٹ میں ہے, وہ ہے پیس. پیس نہیں ہے, $1 ملین اکاؤنٹ میں ہے, لیکن پلس کھا کے رات میں نرم بستر پہ سو رہے. پتہ ہے آپ کو, سٹرس 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 کیوں ہے بھائی؟ $1 ملین اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, لیکن نرم بستر پہ جب جا کے سوتے ہو, بڑا بنگلہ, خوبصورت بستر, نیند نہیں آ رہی, نیند نہیں آ رہی. جب تک ایک پل منہ میں نہ چلے جائے نیند نہیں آتی. اس کے برعکس 3 سال پہلے بامبے میں, محرم بامبے پڑھتا ہوں, تو بامبے میں دوسرا عشاء جب پڑھا تھا, جوہو پہ گلستان کا مشہور عشاء ہے بامبے کا, 30-35 سال سے غلام عسکری صاحب مرحوم پڑھتے تھے وہ عشاء. تو آج میں 5-6 سال سے ماشاءاللہ وہ پڑھ رہا ہوں.
دوسرے اشرا بہت اور بڑا اشرا ہے. تو میں جوہو سے بامبے سے وہ مجلس شروع ہوتی ہے 9:30 10:30 بجے ختم ہوئی. پھر کھانے پہ گئے, کھانا کھا کے میں یاری روڈ سے بینڈرا واپس آ رہا تھا. رات میں 1 بجا تھا, غور سے سنیں 1 بج رہا تھا. بامبے تو آپ کا وطن ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو جب واپس آ رہے تھے تو دونوں روڈز کے بیچ میں ڈیوائیڈر تھا, جو ڈیوائیڈرز ہوتے ہیں روڈ کے بیچ میں, اور وہ روڈ پہ ٹرکس, کارز, اور انڈیا کی ٹریفک صرف ہارن کو بلو کرتے ہیں وہ لوگ اور کچھ نہیں کرتے نا. ہر طرف ہارن بلو ہو رہا ہے, زبردست آواز آ رہی ہے. تو وہ جو ڈیوائیڈر ہے اس پہ وہ شاک کہ میں نے دیکھا کہ 1-2 کلومیٹر تک لوگ ایسا سیدھا سو رہے آرام سے, بالکل آرام سے. سائیڈ سے ٹرکس جا رہے ہیں, وینز جا رہی ہیں, کار جا رہی ہیں, ہارنز کو بلو کر رہے ہیں اور بندہ آرام سے سو رہا ہے. اسی وقت میں نے کہا یار یہ بندے کو دیکھو کہ کتنے آرام, اس کا کانشیس کتنا کلیئر ہے کہ کتنے آرام سے سو رہا. یہ بہتر نیند ہے یا $1 ملین کی بہتر نیند ہے؟ سمجھ ہیں؟ وہ $1 ملین کے پلس کھا کے سو رہے, نیند ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مولانا کچھ دعا بتائیے کہ نیند آ جائے. بابا نیند اس وقت آئے گی جب تم کسی کے حق کو ادا کر کے امام سے کلوز ہو گے. میں 5 دن میں آپ کو پیس دے کے جاؤں گا انشاءاللہ, ٹوٹل پیس. یہ یوتھ جو میرے سامنے ہے نا, آپ کو بھی چاہیے نا, ٹوٹل میسج ہوگا انشاءاللہ. تو اتنا پیس جو ہے نا صرف اس ذکر میں پیس ملتا ہے, سکون ملتا ہے. زمان اس دعا فرج کو یاد, سب کو یاد ہے. کالج کو جا رہے اسٹوڈنٹس, ایگزام لکھنا چاہ رہے ہیں, ایگزامینیشن سے پہلے دعا فرج پڑھ لو. دین یو سی بزنس میں جا رہے ہیں, کسی مریض کے اوپر ورجینیا میں, لاسٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں, ورجینیا میں ایک کینسر پیشنٹ تھا. کینسر پیشنٹ, ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, کیمو تھراپی چل رہی ہے اس کی, 2 یا 3 سٹنگز ہو گئے. بیچارہ کیمو کے بعد کہ کیا بیچارے کی حالت ہو گئی. اللہ رحم کرے مولا کے چاہنے والوں پہ, بالکل ڈیزاسٹر, کبھی بھی کچھ ہو سکتا. میں مدرسے پڑھنے گیا ہوا تھا, پیشنٹ سے ملاقات ہوئی, گھر گئے دعا پڑھنے, دعا فرج پڑھی. اس کے بعد میں نے ان کے وائف سے, ان کی لڑکیوں سے, لڑکوں سے کہا کہ دعا لاسٹ مومنٹ تک ٹرائی کر سکتے آپ, اس لیے کہ دعا میں وہ پاور ہے, وہ طاقت ہے کہ اگر انسان خلوص دل سے مانگے, موت آ بھی جائے گی تو پلٹ سکتی ہے موت. اس لیے کہ ہم اس کو پکار رہے ہیں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. تو ان لوگوں نے کہا دعا فرج پڑھو. بلیو می دوستو, بلیو می, دعا فرج پڑھنا شروع کی. کیمو کا پیشنٹ, ڈاکٹرز نے کہا کبھی بھی 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے میں کبھی بھی ختم ہو جائے گا, لیکن آج 2 سال سے زندہ ہے اور کاروبار پہ بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے ایفیکٹ ہے, دبلا ہو گیا, لیکن زندگی تو ہے نا, لائف چاہتے ہو نا, لائف. تو دعا فرج پڑھو. اس لڑکی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ماں لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرج پڑھے تو اس کے رشتہ 12 یا 14 دن کے اندر بہترین رشتہ آ سکتا. دعا فرج پڑھ کے کسی بیمار پہ پڑھو, اس لیے کہ اس میں آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ جو سب سے بڑا اس وقت ہمارا زندہ امام. لیکن اس امام کی اب ولادت آنے والی ہے 15 شعبان کو. ہمارا پریپریشن کیا ہے؟ کوئی پریپریشن؟ میں ایک جنرل بات کر رہا, میری مجلس سب لوگ سن رہے دنیا بھر میں, میں آپ کی نہیں ایک عام بات کر رہا. کتنا پریپریشن ہے ہمارا؟ بس اس لیے عریضہ لکھنا, یہ عریضہ بھی جو ہم لکھتے ہیں نا وہ بیکاز بچپنے سے ہم نے آنکھ کھولی تو ہماری ماں باپ نے کہا کہ 14 شعبان کی رات بھر پورا کریکرز کو جلاؤ یا نہیں, اور پٹاخے چھوڑو, ہاں گھومو, صبح کے وقت نماز پڑھو, ایک عریضہ لکھو, تھینک یو ویری مچ, نیکسٹ ایئر پھر امام کو لیٹر لکھنا. مولانا سے ہم کہتے ہیں مولانا تھینک یو, ایک لیٹر تو لکھا نا وہی سال بھر میں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ایسا پریپریشن کرنا ہے ابھی سے. میں نے ٹاپک کو یہ اس لیے لیا یہاں پہ کہ ایک بہت ہی قریب تاریخ آ گئی جو آپ کی 2011 کی موسٹ امپورٹنٹ ڈے آ رہا ہے آپ کے لیے. موسٹ امپورٹنٹ نائٹ, 365 نائٹس میں یہ انتہا سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ نائٹ ہے 14 شعبان کی. وہ رات ہے دوستو, وہ رات ہے, وہ
کہ کمنگ ایئر کا پورا بجٹ امام کے پاس پیش ہوگا کہ آپ کو ملنا کیا ہے, کتنی زیارتیں ہونے والی ہیں, کتنے حج ہونے والے ہیں, کتنے عمرے ہونے والے, کس کو زندگی ملنے والی ہے, کس کو موت آنے والی ہے. کوئی 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 مر نہیں سکتا جب تک یہ حجت خدا کی اجازت نہ ہو. یہ اللہ کی حجت ہے زمین پہ. کوئی رزق روٹی مل نہیں سکتی, رزق مل نہیں سکتا جب تک امام نہیں چاہتا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ زمین اور آسمان کا مالک ہے. تو 14 شعبان, اب یہ کنٹینیو چلے گی. آج میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں آپ کو, جسٹ ہیڈ لائنز. 4 دن میں انشاءاللہ اس پہ پورا ڈسکشن کروں گا. آج صرف ہیڈ لائنز دے رہا ہوں کہ آپ کو تیاری کرنا, یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. دوسرے دن آپ جاب جاتے فائن, جاؤ نہیں جاؤ اٹس اپ ٹو یو, لیکن وہ دن وہ رات سونے کی رات نہیں ہے. بلیو می, 14 شعبان نائٹ, اب تو بہت اچھا ویکینڈ آ رہا ہے, سونے کی رات نہیں ہے. اس رات میں ایک عمل ہے, ایک نماز ہے. وہ نماز کل میامی میں, آپ معلوم کر لیں, میامی میں میں وہیں سے آ رہا ہوں. میں آج پہلی مجلس میں یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ 4 دن اور باقی ہے. کسی کو امیگریشن کا پرابلم, میں بڑی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, اس لیے کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ جس کی قدرت میں سب کچھ ہے, جو ہی وہی دینے والا ہے. صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے, ان کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے. مانگو, کس طرح سے اپروچ کیسی ہونی چاہیے. تو اس رات کو 14 شعبان کی رات کا ایک عمل ہے, ایک نماز ہے. لیکن اگر آپ کل پرسوں یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں, آئی ایم ریڈی ٹو آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے. کل میامی میں بہت بڑا اجتماع ہوا, گھر میں ہوا. ان لوگوں نے کہا مولانا آپ کروا دیں. سمپل ہے, ایک سفرہ ہے 7ویں امام کا, باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام کا. امام کا سفرہ ہے, 14,000 ٹائم سلوات پڑھنا ہے. لیکن ایک آدمی کو پڑھنا نہیں ہے, 100 آدمی آ گئے تو ایک ایک تسبیح ہوتی, 5 منٹ کا عمل ہے. صرف مثال دے رہا ہوں, 100 200 2500 50 ہارڈلی 10-15 منٹ کا عمل. 14,000 ٹائم سلوات پڑھ کے امام کی بارگاہ میں فروٹس پہ نظر ہوتی ہے اور امام کی بارگاہ میں آتا ہے. یہ جو سفرہ ہے نا, یہ کاظمین کا سفرہ ہے. ابھی ہم کربلا کی لاسٹ منتھ میں کربلا میں تھا, تو ہم لوگوں نے مولا کے روزے میں کیا تھا, ہوٹل میں سامنے مولا کا روزہ. اور آپ بلیو کرو, یقین کرو میری بات, ممبر سے کہہ رہا ہوں. کل کا انسیڈنٹ, میں وہ بات پوری ڈیٹیل میں تو نہیں بولتا, آپ وہاں معلوم کر لیں کہ ایک ایسا پرابلم تھا وہاں پہ 2 حسینیوں میں, 2 امام بارگاہوں میں, کہ جس کی وجہ سے لوگ سپلٹ ہو گئے تھے, ٹوٹل سپلٹ ہو گئے تھے. آج کل کی بات کر رہا ہوں, کل کی میری آخری مجلس تھی کل وہاں پہ رات میں یہی ٹائم پہ. پورے لوگ اناؤنس کر کے جو جہاں سے سپلٹ ہوئے تھے اس کے دل میں ڈالا گیا امام کی طرف سے, اور اس نے آ کے پوری پبلکلی سوری کا اپولوجائز کیا. اس کے بعد گلے ملے. اب وہ پورے مومن, ایک مومن دوسرے مومن سے مل گیا, تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یہ عمل باب الحوائج کے نام کا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سپلٹ ہے, وہ ہر آپ کی کوئی دوسری وش ہے, آپ کی کوئی دوسری وش ہے, آپ کی کوئی دوسری حاجت ہے, کوئی حاجت ہو, نماز امام کا سفرہ ہے. $20-25 میں فروٹس لائے وہ لوگ, ہم لوگ سب بیٹھے, لیڈیز ایک طرف جینٹس ایک طرف. 10-15 منٹ 20 منٹ میں 14,000 سلوات ہو گیا. امام کو ادیا کرے, نظر کرے, پھر نماز جعفر تیار. نماز جعفر تیار 15 شعبان کے اعمال کا مخصوص عمل ہے. یہ ایسا عمل ہے دوستو. 14 شعبان کی رات 3 سال پہلے میں ادارے جعفریہ میری لینڈ میں نے کروایا تھا. وہ مطلب وہاں پہ بھی عجیب حالات ہوئے تھے. اس دفعہ بھی میں وہی ہوں ادارے میں 14 شعبان. تو آپ نماز جعفر تیار کیا چیز ہے؟ کون ہے یہ جعفر تیار؟ جعفر تیار مولا علی کے بڑے بھائی, مولا کے ریئل بردر, 10 ایئرز کے بڑے ہیں. جعفر 5 سال جب اسلام آیا تھا مکے میں, جسٹ 5 ایئرز ہوئے تھے اسلام کو آ کے. جعفر تیار 70 مسلمز کو لے کر افریقہ چلے گئے تھے.
پھر جعفر طیار واپس کب آئے؟ آلموسٹ 14-15 ایئرس کے بعد جعفر طیار واپس آئے مدینہ. جب گئے تھے اسلام مکے میں تھا، واپس آئے تو مدینے میں آ گیا اسلام. جب غور سے سنیں، جنگ خیبر ختم ہوئی، 40 ڈیز کے بعد مولا نے مرہب کو مارا. مرہب کا سر لے کر جب علی آ رہے تھے رسول اللہ کے کیمپ کی طرف، تو اس وقت جعفر طیار بھی 12-13 سال کے بعد مولا کے پاس آ گئے. تو دونوں بھائی 12 یا 13 ایئرس کے بعد رسول کے سامنے گئے. جب رسول اللہ نے جعفر کو دیکھا تو کہا کہ میں کس کی خوشی مناؤں، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی واپسی کی؟ کس کی خوشی مناؤں؟ I'm so happy بولتے ہیں رسول اللہ، I'm so happy. خیبر فتح ہو اس کی خوشی بناؤ یا جعفر طیار کی واپسی کی خوشی بناؤ؟ جعفر قریب آئے، رسول نے سینے سے لگایا اپنے بھائی کو، لگا کے کہا جعفر آج میں تم کو ایک ایسا گفٹ دے رہا ہوں. گفٹ رسول کا جملہ، تحفہ. میں ایک ایسا گفٹ تمہیں دے رہا ہوں کہ جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو اللہ نے یہ دیا ہی نہیں. مذاق نہیں ہے دوستو. رسول کون ہے؟ جس کو ابو جہل نے صادق کہا، وہ رسول ہے جو بغیر قرآن کے بات نہیں کرتا، بغیر وحی کے بات نہیں کرتا. وہ رسول کہہ رہا ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو اللہ نے یہ گفٹ نہیں دیا جو گفٹ اللہ نے مجھے دیا تمہارے تھرو میری امت کو. کہ اب رسول نے کہا کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا، یہ نماز جعفر طیار پڑھے گا، اس کو زمین اور آسمان کی نعمتیں مل جائیں گے. سونے کی کان ہے، گولڈ کی مائن ہے. کل نماز جعفر طیار، یہ 14 شعبان کے اعمال کی امپورٹنٹ ترین نماز ہے، اس رات کو پڑھنے کی نماز جعفر طیار. اس کے بعد زیارت عاشورہ. دوستو 1 گھنٹے کا عمل ہے. آپ یہ دن دعاؤں کے دن ہے. کوئی پرابلم اپنے اس امام سے اپروچ کرو، آسک یور امام. اس کے بعد آپ دیکھو کہ امام تم کو ان عمل کے بعد ہیلپ کیسے کرتا ہے. If you people need my help, I am ready. میں کرنے تیار ہوں. لیکن یہ کرو یہ عمل. زمانے کے امام سے to get the close to your امام، اس سے بہتر چیز نہیں یہ دنوں میں. Before 15th شعبان، 15th شعبان کا ایسا انتظار کرو کہ ایک روایت سے وہ تاریخ ظہور امام کی بھی تاریخ ہے. امام کے 4 تاریخیں کتابوں میں ہیں، 4 ڈیٹس ہیں. ایک روز عاشورہ، میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، ایک روز عاشورہ، ایک 24 ذیقعدہ 25 ذیقعدہ جس دن زمین بچھائی گئی تھی، جس دن کا روزہ بہت بڑا روزہ ہے، 60 سال کی عبادت کا ہے. 25 ذیقعدہ ایک تاریخ ہے، 15 شعبان ایک تاریخ ہے، 23 رمضان شب قدر وہ ایک تاریخ ہے، اور عاشورہ ایک تاریخ. 4 ڈیٹ سے امام کے آنے کے. آپ روز دعا فرج میں اسا کہہ رہے. ہو سکتا آپ کی دعا قبول ہو جائے. ہو سکتا 15 شعبان کی صبح جب آپ یہاں اعمال کر کے زیارت پڑھے، ہو سکتا صبح میں آپ کے کانوں میں جبرائیل کی آواز آ جائے کہ جال حق وزاق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. prepare yourself. لڑکی لڑکا عورت مرد سب یہ جتنے وریز ہیں نا آپ کے یہاں پہ، امیگریشن، گرین کارڈ، سٹیزن شپ، جتنے آپ کے پرابلمز ہیں نا، امام آئیں گے تو خود ہی سالو ہو جائیں گے. then you don't need to worry. امام آئے گا نا تو سب آپ کے سٹیزن شپ بھی مل جائے گی. یہاں کی سٹیزن شپ نہیں ملے گی، امام زمانہ کی سٹیزن شپ ملے گی. لیکن اس کے لیے تیاری کرنا ہے. you have to prepare. 4 دن یہاں آنا پڑے گا. اوکے ایک اور سلوات پڑھیں بابا سے بلند. تیاری کرنا ہے 14 شعبان کی نائٹ کا. آج تو میں ہیڈ لائن سے دے رہا ہوں. تیاریوں میں سے سب سے پہلی تیاری کیا ہے جس کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے؟ ہر مرد، ہر عورت، ہر لڑکی، ہر لڑکا آج رات میں جب بستر پہ جاؤ نا، اپنے گھروں میں جب لیٹو اپنے بستر پہ، لائٹ کو آف کر کے سوچو کہ کیا میں تیار ہوں میرے مولا کو ویلکم کرنے کے لیے. ہر انسان کو سوچنا ہے. ہماری تو حالت یہ ہو گئی کہ آپ یقین کریں، لاسٹ ایئر میں جب نیو یارک میں تھا، آپ دیکھیں کہ ہماری مینٹل لیول کہاں چلا گیا. نیو یارک میں تھا تو ایک برادر مومن نے کہا مولانا آپ میرے فلیٹ پہ آئیے،
दुआ भी करिए और देखिए आई हैव बॉट बिग फ्लैट। मैंने कहा कहाँ लिया? तो कहा मेन मैनहट्टन के करीब 100 स्टोरी कोई बिल्डिंग है, उस पर 70th फ्लोर के ऊपर, प्लीज गौर से सुने, 70th फ्लोर के ऊपर मेरा फ्लैट है और मैसिव ह्यूज फ्लैट है। मैंने कहा अच्छा। और 4-5 लिफ्ट्स थी, उसमें लिफ्ट में बैठ के मैं चंद मिनट के अंदर ऊपर पहुंच गया। उसने फ्लैट को ओपन किया, एक फ्लोर पे एक फ्लैट है। मैं गया तो देखा रियली से ह्यूज मैसिव फ्लैट, ब्यूटीफुल फ्लैट। जब उसका जो व्यू है, उसने कहा मौलाना आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क पूरा नीचे है, मैं ऊपर हूं। प्लीज एक टोटल मैसेज है, गौर से सुने खाली। पूरा न्यूयॉर्क नीचे, मैं ऊपर। मैंने कहा यार कितने में खरीदा फ्लैट? कहा मौलाना $1 मिलियन। अच्छा, मैंने कहा अगर तुम फर्स्ट फ्लोर पे खरीदते तो कितने में आता? उसने कहा 400-500, 300-400 में आ जाता। मैंने कहा यार इतना पैसा तुमने खर्च किया? उसने कहा मौलाना ऊपर रहने का प्लेजर कुछ और है। मैं क्या करूं? अभी आप सुनते जाओ, प्लेजर कुछ और है। इनके भाई साहब बॉम्बे में है, वो 40वें मंजिल पर है बॉम्बे में, 40th फ्लोर पे, इंडिया में। लेके गए वो भी, उनको पता ही नहीं था कि मैं बाद में कोट करने वाला। मैं नाम नहीं ले रहा, कीमत नहीं हो रही, मैंने नाम किसी का नहीं लिया। 40th फ्लोर पे गए, बॉम्बे में लेके गए। अब बॉम्बे कितना थिकली पॉपुलेटेड, ऊपर 40th फ्लोर पे खड़े हुए और पूरा बॉम्बे नीचे। वो भी यही कहा, बॉम्बे के तो कई करोड़ के फ्लैट्स हैं। मैंने कहा मौलाना 8 करोड़ 7 करोड़, पता नहीं किसने इतना कहा। मैं नीचे लाता तो 2-3 करोड़ में मिल जाता, अब 7-8 करोड़ में। वही जुमला जो बड़े भाई ने कहा कि प्लेजर है बॉम्बे का। मैंने कहा यार 70th फ्लोर पे तुम कह रहे हो कि प्लेजर है, बड़ा फ्लैट है। कितने दिन रहोगे यहाँ पे? कितने दिन रहोगे? मैंने कहा बाबा आज मैं बात कर रहा हूं 6 फीट नीचे की। 70th फ्लोर पे रहकर प्लेजर को लेने वालों, बड़े बड़े बंगलास में, मैंशंस में रहने वालों, मैं बात कर रहा हूं 6 फुट अंडरग्राउंड। ना वहां पे एयर कंडीशन है, ना वहां लाइट है, ना वहां बेहतरीन $1,000 का बिस्तर है। कुछ नहीं है। हम है और वो अंडरग्राउंड वो है। सबको जाना है। अगर तुमने अपने इमाम के लिए तैयारी की और इमाम के लिए कुछ किया, बिलीव मी, जमाने के इमाम का वादा है, जो मेरा सही चाहने वाला होगा, जो मुझे मेरी पूरी बातों पे अमल करेगा, उसकी नमाज़े जनाजा मैं पढ़ूंगा। दुनिया में 70th फ्लोर पे प्लेजर नहीं है। दुनिया में 70th फ्लोर पे रहना प्लेजर नहीं है। मैं आपको 200 या 300 फ्लोर पे पहुंचाऊंगा इन 4 दिन में इंशाल्लाह। मरने के बाद आप मांगो मौला से कि मुझे इतना बड़ा बंगला दो, मुझे एयर कंडीशन दो, मुझे सर्वेंट्स दो, हर चीज मिलेगी। एवरीथिंग इज यू आर गोइंग टू गेट। लेकिन कब? इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर इमाम, इफ यू डू समथिंग फॉर योर इमाम। अपनी लाइफ का एटलांटा में एक मिशन बनाओ, उस लाइफ को याद करो जो एटर्नल लाइफ है तुम्हारी। खबरस्तान, अपनी खबर को याद करो। मैं खबर मौत के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपसे बता रहा कि उस 70th फ्लोर पे अपनी उस ग्रेव को याद करो। एक खबरस्तान बनाओ, अपना ग्रेवयार्ड बनाओ। छोड़ दो अब ईसाइयों यहूदियों के खबरस्तानों में जाने। व्हेन यू कैन अफोर्ड, सब मिलके पूल करके एक बड़ी जमीन शिया खबरस्तान बना। क्यों? वहां पे लाइफ है, वहां की लाइफ। आज आपने दूसरों के, मैं तो जान जा रहा हूं ये कह रहा हूं, क्यों? इसलिए कि आज आप दूसरों के खबरस्तानों में जा रहे हैं, पता नहीं वहां क्या क्या है, पता नहीं क्या क्या है। अपना ओन बनाओगे, आप अपनी फिक्र मत करो, कमिंग जनरेशन की फिक्र करो, आने वाले बच्चों की फिक्र करो।
آج کے لیے مت سوچو، اپنے ویژن کو بڑھاؤ. سوچو 100 ایئرس کے بعد اٹلانٹا میں یہ مومن کمیونٹی یا جعفری کمیونٹی یا سید کمیونٹی یا کوئی شیعہ 100 ایئرس کا ویژن رکھ کے دیکھو کہ 100 ایئرس میں، اس لیے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ بچوں کو بچانا ہے. موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ پروٹیکشن آف یور چلڈرن. بچوں کو بچانا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ عابد بالغامی نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا. what does it mean؟ یا ایھا الذین آمنوا اللہ ایڈریس کر رہا آپ سے، علی والوں سے، کسی سے ایڈریس نہیں ہے. کوئی مسلمانوں سے ایڈریس نہیں ہے، یہودی کافرین سے ایڈریس نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا جہاں بھی اللہ نے ایڈریس کیا وہ مومن ہے، صاحبان ایمان. اے علی کے چاہنے والوں، اے علی سے محبت کرنے والوں، تم کو ایڈریس کر رہا، کسی اور کو نہیں. یہ ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ آیت آپ کا ہمارے لیے آئی. کیا کہہ رہا اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے علی والوں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ اس آگ سے، اس فائر سے کہ جس میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. آج اگر بچوں کے سامنے بولے فائر تو کہتے ہیں یار یہ جوکنگ. کہاں کی فائر؟ نہیں بابا نہیں، یہ قرآن ہے، قرآن ہے. پلیز پروٹیکشن آف یور چلڈرن. پروٹیکشن میں یہ تربیت اولاد ایک ٹاپک ہے. یہ عجیب بڑی واسٹ ٹاپک ہے. میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں خالی اسی پہ بولتا کہ اولاد کا ہاؤ ٹو براٹ اپ یور چلڈرن. یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے دور کی کہ بچوں کو بچائیں کیسا، لڑکیوں کو بچائیں کیسا. کیا حالات ہے دنیا کے. اگر آج ہم یہ 15 شعبان کے بچوں میں اویئرنس کو نہیں لاتے، آج اگر ہم بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ تمہارا شیعت کیا ہے، تو آپ یقین کرو ہر چیز ختم ہو جائے گی. جیسا آپ محرم کر رہے ہیں نا، الحمدللہ اللہ اس عزاخانے کو باقی رکھے. اللہ آپ لوگوں کو باقی رکھے کہ جو حصہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ، مولا ان سب کے رزق میں برکت دے. لیکن یہ لائف کے بعد دوسری لائف کہاں جاؤ گے؟ قبرستان، گریو یارڈ، خبریں لازم ہیں. اپنا دنیا کو بتاؤ یار. جب کرسچینٹی میں، یہودیت میں وہ لوگ آ کے مسلمانوں کے قبرستان میں زمین نہیں خرید رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عیسائی آ کے نہیں لیتا آپ کے پاس. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ when you can afford, why not یار. $500,000 کا اٹلانٹا میں بنگلہ بنا رہے ہو نا، اللہ آپ کو $1 ملین کے بنگلاز میں رکھے. آج 14 شعبان کو مانگ لینا، عریضے میں لکھ دینا. مانگنا بری بات نہیں ہے، امام برا نہیں مانتا. ہر بچہ لکھے مولا پلیز آئی نیڈ $1 ملین بنگلہ. یہ وہ علی کا بیٹا زمانے کا علی ہے کہ آپ کو دوسرے دن بھی دے سکتا. ہاں ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو عطا کر سکتا. ہر چیز مانگو مولا سے. میں انشاءاللہ بتاؤں گا ان 4 دنوں میں کیا کیا مانگنا ہے اور مولا کیسے عطا کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ سوچو 1 ملین کا بنگلے کی خواہش یہاں ہے، میں آپ کو 5 ملین کا بنگلہ گریو یارڈ میں دے دوں تو ڈیل خراب ہے، خراب ڈیل ہے. میں آپ کو 5 ملین کا بنگلہ دے دوں. اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو. یہاں کے بنگلے رہ جائیں گے، وہ آپ کا پرماننٹ ہاؤس ہے. تو پورے مل کے اس کی فکر کرو. اور ایک خبر اپنا اون قبرستان میں. اس کے بعد کیا کرو اس قبرستان میں؟ ایک دفعہ زمین خرید لی. سب کو مرنا ہے، آج ہم ہے، کل وہ ہے، کل وہ ہے، جائے گا. کربلا مولا سب جاتے ہیں، وہاں سے خاک منگا اس قبرستان میں ڈال دو. آپ کو پتا ہے جس خبر کے اندر خاک شفا پڑ جائے عذاب الہی ختم ہو جاتا. اس قبرستان میں آپ دبئی میں دیکھو، حسینیہ زہرا کے پاس دبئی میں ایک ہی شیعہ قبرستان ہے، دبئی میں رمضان ہوٹل کے پاس. اس قبرستان میں چھوٹا سا کمرہ ہے، مسجد ہے، امام بارگاہ ہے. ایوری تھرسڈے نائٹ یاسین ہو رہی، ایوری نائٹ وہاں پہ سورہ ملک ہو رہا. آپ کو اندازہ ہے وہاں پہ جو منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں نا، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا بھائی، ہماری بہن، وہاں پہ دعائیں فرض ہوتی، 14 شعبان کے اعمال ہوتے.
آپ کیا سمجھیں ذکر حسین ہوتا جو ہمارے رشتہ دار منو خاک کے نیچے بیٹھے وہ کتنی دعا دیتے ہوں گے؟ تو آپ عیسائی قبرستانوں میں یہودیوں کے قبرستانوں میں یہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا اون قبرستان ہے جب آپ $1 ملین کی یہاں کی فکر کر رہے تو وہاں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ خریدو بابا خریدو، اپنا اون بناؤ. ماشاءاللہ آپ لوگ بزنس کمیونٹی ہے، بنا کے دوسروں کو میسج دو کہ دیکھو ہمارا قبرستان شیعہ کا قبرستان کیا ہوتا. اس کے بعد میں اعمال کرو، دعائیں کرو، مجلسیں کرو. آپ نے اگر اس میں حصہ لیا کسی نے بھی اور وہ بن گیا تو جب تک وہ باقی رہے گا آپ کا اکاؤنٹ اوپن رہے گا. سمجھ رہے؟ یہ کرو، یہ کچھ کام. ایک چیز یاد رکھے، اپنی لائف میں بہت کما لیا، بہت یہ ڈیری کوئنس کھول لی، کوئی ایسا کام کرو کہ جو ہمیشہ تم کو وہاں پہ فائدہ پہنچے. وہ کام کرو. اس لیے کہ اگر قبرستان ہمارا جوائن ہو گیا، کھل گیا، مومنین دفن ہو گئے، امام آ گیا، اس قبرستان سے اٹھ کے امام کے ویلکم کرنے لوگ جائیں گے. کتنا ثواب ہے کہ جو جگہ آپ نے خریدی وہاں سے لوگ امام سے ملنے کے لیے جائیں گے. آپ کی تو زندگی بدل گئی، آپ کی تو لائف ہی بدل گئی. کوشش کرو. آج پہلا میسج یہ تھا کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. فکر کرو $50 $10 $1. میں یہ نہیں کہتا، بنا کے یہ فکر کر کے ایک بناؤ قبرستان. 200 قبر کا بناؤ، 300 قبر کا بناؤ، 500 کا بناؤ، اپنا بناؤ اور شب جمعہ عمال کراؤ. کچھ نہیں کرتے، دعائے کمیل لگا دو، یاسین لگا دو. اس کے بعد وہاں پہ جمعے کے دن جس قبرستان میں دعائے ندبہ ہوتی ہے، دعائے عہد ہوتی ہے، وہاں کے قبرستان کا اللہ عذاب اٹھا دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ امام سے بھی لنک ہو گیا. اس لیے کہ مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ امام سے لنک ختم ہو جاتا. امام سے لنک ہے تو اس کے لیے آپ کریں، کام کرنا. اور ایک چیز یاد رکھو، امام اسی کو گلے سے لگاتا جو کام کرتا ہے. فالتو بیٹھنے والوں کو امام گلے سے نہیں لگاتا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حقیقت ہے. فالتو بیٹھ کے جو گوسپ کرتا ہے نا، 14 شعبان سے پہلے یہ گفٹ امام کو دے دو کہ مولا میں 14 شعبان سے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اب کبھی بھی گوسپ نہیں کروں گا. آپ کہیں گے یعنی ٹائم کس کو ہے گوسپ کرنے کا؟ ہم لوگ تو جابس پہ رہتے. عموماً یہ مرد کم کرتے. میں آگے نہیں بولتا، میں ڈر یہ رہا ہوں کہیں میرا کھانا نہ بند ہو جائے پہلے دن ہی. I don't know. لیکن رضوان بھائی اگر گارنٹی لے تو بول دوں بھائی. چل بات بڑھے محمد والے. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بولیں. عموماً یہ مردوں میں نہیں ہوتی گوسپ. امام کے لیے اگر پریپریشن ہے تو سیکنڈ دوسری چیز کیا ہے؟ میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں. دوسری چیز کیا ہے؟ گوسپ. گوسپ کو چھوڑو، گوسپ بالکل چھوڑ دو. کیا ہے؟ یہاں پہ نہیں ہوتا. ہمارے گلف میں، کویت میں، اگر آپ دن میں 10 بجے کے بعد کسی گھر کو فون کریں تو 1 بجے تک نمبر ملتا ہی نہیں. کیوں رہتا بیزی؟ آئی ڈونٹ نو کیوں رہتا بیزی. یہ خاتون دوسرے خاتون سے اتنی لمبی لمبی باتیں، اتنی لمبی باتیں کرنا اسلام منع نہیں کر رہا. ضرور بات کرو، لیکن اسلام بول رہا تم بات کیا کر رہے ہو؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اگر آپ نے دوسروں کی بات کی تو آپ امام کا انتظار کیسے کر رہے ہیں؟ کیا امام آنے کے بعد میں بیٹھ کے کسی کی غیبت کر سکوں گا؟ گوسپ کروں گا؟ نہیں بابا. اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ بیٹھے ذکر علی کرے. کیوں ذکر علی کرے؟ جتنی دیر ذکر علی کرو گے تمہارا کچھ ثواب بھی ہے اور غیبت سے خود بخود بچ جاؤ گے، گوسپ سے خود بخود بچو گے. تو وہ تو یہ تو انشاءاللہ اس کو اور الیبوریٹ کروں گا. آج میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں، کل پرسوں میں بات ڈیٹیل میں آئے گی کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ظہور امام کو روک رہی ہے. غیبت، گوسپ. Stop this, stop this. اب تو افسوس یہ ہو گیا کہ جس مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے اسی کی غیبت کرتے باہر جا کے. میں مولوی نہیں ہوں، نماز جماعت میں پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے گیٹ پہ جا کے اسی کے بارے میں بات کر رہے ہو. ارے بابا تم اس کے بارے میں بات کرو گے تو تمہاری نماز کیسے قبول ہوگی؟ نماز اس کے پیچھے پڑھتے اسی کی بات جا کے باہر کرتے ہو. ویری بیڈ.
آئی نو یہاں جعفریہ میں نہیں ہوتا. جعفریہ کی عورتیں بھی اچھی, مومن بھائی بھی اچھے, اس لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ تو ایک ٹائٹل ہے, آپ کو تو ایگزامپل بن کے زندگی گزارنا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ تو بائی برتھ مومن ہیں. یہاں کی لڑکی بھی مومن ہے, لڑکا بھی مومن. تو یو ہیو ٹو پروف ان اٹلانٹا کہ مومن ہوتے کیسے. آپ کو دنیا میں اٹلانٹا میں آپ ایگزامپل بن کے گزارے, ایگزامپل بن کے گزارے کہ دیکھو علی کا مومن ہوتا کیسا ہے. خالی مومن ہوتا, ہم نام لکھ دیا نا تو آپ تو شکر ادا کرے, سے تھینک ٹو یور مام مولا, کہ مولا آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے ہم کو اس قابل کیا کہ ہمارا نام کے آگے مومن آ گیا. Now I'm going to prove, ماشاءاللہ بڑوں سے بات نہیں کر رہا میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں. تو ماں باپ یوتھ کو بتائیں, بچوں کو بتائیں کہ مومن کہتے کسے ہیں. سلمان مومن تھا, میثم مومن تھا, بوذر مومن تھا, مقداد مومن تھا. تو آج آپ سلمان کی زندگی کو سامنے رکھ کر آئیڈیل بنا کر سلمان کو اپنی لائف کو گزارو تو تم اٹلانٹا میں مومن کہلاؤ گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. میرے ساتھ ہمیشہ ایک پرابلم ہے, 50 منٹ ہو گئے, میں ختم کروں. آئی نو آپ لوگوں کی کل وہ ہے. یہاں پہ میں جب مدرس پڑھتا ہوں تو منٹ میں گھڑی نہیں چلتی, سیکنڈز میں نہیں چلتی, منٹس میں چلتی. دیکھیے 50 منٹ ہو گئے, 50 منٹس. اب کیا کروں, آپ فکر مت کریں, میں اپنے 60 منٹس میں 1 گھنٹے میں مدرس ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ 4 گھنٹے اور ہیں, لیکن پلیز کل تشریف لائیے. ہاں تو ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. بہرحال دوستو, ہر آدمی چاہتا کہ وہ امام کا صحیح چاہنے والا بنے, فرام ہارٹ. ہر مومن چاہتا, کوئی ایسا نہیں ہے مومن کہ جو نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, جو گناہ ہے نا وہ دنیا کے گناہ ہیں. انشاءاللہ ان 4 دنوں میں ان گناہوں سے بچنا کیسا, وہ اگر ہم کو طریقہ آ جائے تو ہم تو بالکل, ہم کو فکر کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارے اعمال, ہماری زندگی 15 شعبان کو آپ دیکھنا کہ آپ کا 180 ڈگری چینج ہوگا. if you do something for your امام انشاءاللہ ان دنوں میں. یہ اتنا کریم گھرانہ ہے, اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اگر کوئی جا کے خلوص کے ساتھ نا گناہوں میں ڈوب کے بھی جا کے ایک جملہ کہہ دے کہ مولا معاف کر دو, تو یہ ایسے کریم ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. حر نے جا کے کیا کہا تھا, اتنا ہی کہا تھا, اپنے سر کو مظلوم کے پیروں پہ رکھ دیا, رکھ کے کہا مولا مجھے معاف کر دو, I'm sorry مولا, I'm really sorry, I'm telling you sorry مولا. تو امام نے کیا کیا, حر کو اٹھایا, سینے سے لگایا, لگا کے کہا حر اوکے حر, میں نے معاف کیا تجھے. یہ کریم ہے. آپ ایک دفعہ کہہ دو امام کو, اس کے لیے تھوڑی سی تیاری کر لو, ڈونٹ وری. میں تو ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارا جتنا یوتھ ہے نا, جتنے نوجوان ہیں نا, وہ پورے ڈائمنڈس ہیں. ان کے اوپر تھوڑی سی ڈسٹ آ گئی, اگر آپ وہ ڈسٹ کو ہٹا دیں تو پورے ڈائمنڈ سامنے آ جائیں گے. پورے ماشاءاللہ مومن ہیں. اور ان سب گناہوں کی معافی کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس سے بہتر کوئی فرش نہیں, اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں. جس جگہ پہ حسین کی ماں آ جائے نا, آپ کی ہر دعا قبول ہوگی, آپ کی ہر وش پوری ہوگی. دوستو ایک چیز یاد رکھو, عزاداری کے لیے کوئی دن نہیں, صرف غدیر کے دن منع کیا گیا کہ گریہ مت کرو, لیکن عزاداری حسین کے آنسو ہر دن ہے. کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تو حسین نے علی اکبر کو دیکھ کے کہ کربلا یاد نہیں آیا ہوگا, علی اکبر کا زخمی سینہ یاد نہیں آیا ہوگا. جب قاسم پیدا ہوئے تو حسن کو یہ سامنے نہیں آیا ہوگا کربلا کے میرا بچہ 72 ٹکڑوں میں بدل جائے گا. کربلا ایک چیز یاد رکھیں, امام کا ایک جملہ ہے, روز عاشور مظلوم کربلا نے ایک جملہ کہا کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا, میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا. اور ایک چیز یاد رکھیں, رونے میں کبھی تکلف نہیں کرنا, یہ نہیں سوچنا کہ بڑے آرام سے, نہیں دوستو, یہی آنسو ہے جو آپ کی ڈیسٹینی کو بدل دیں.
یہی آنسو ہے کہ جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ حسین کی ماں نے یہی پوچھا تھا رسول سے کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے بچے پر گریا کریں گے۔ تو اس وقت فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا کہ پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو اللہ تو آباد رکھنا۔ یہ فاطمہ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے۔ آپ جب بھی کوئی رضادار روتا ہے، حسین کی ماں قریب آ کے شکریہ ادا کرتی ہے کہ میرے بچے پہ رونے والوں عزیزو فاطمہ اس غریب بی بی کا نام ہے۔ آج آپ کا یہ عالم ہے تو کبھی آپ نے سوچا کہ قیامت کا دن جب آئے گا، ڈے آف ججمنٹ جب آئے گا، تو اس وقت فاطمہ کا کیا حال ہوگا؟ روایتوں میں ہے کہ جب میدان محشر گرم ہو جائے گا، سب لوگ آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، چاہتا معصومین جمع ہو جائیں گے، پورے نبی جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت ایک آواز آئے گی کہ اے محشر میں ٹھہرنے والوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ پوچھے گئے کہ کیوں بند کریں؟ تو کہا جائے گا کہ حسین کی ماں اللہ کی بارگاہ میں آ رہی ہے فریاد کرنے۔ عزیزو اس کے بعد علماء سے پوچھا گیا کہ عورتیں کیوں بند کریں؟ عورتوں کو تو ایک موقع ہے کہ وہ اپنی بیوی کی زیارت کریں۔ تو ہمارے علماء نے یہ کہا کہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہوگا، اس لیے کہ جس حالت میں فاطمہ اللہ کے سامنے آئے گی اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ فاطمہ اپنے بالوں کو پریشان کر دے گی، ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے شانے ہوں گے، علی اصغر کی میت ہوگی، حسین کا پیراہن ہوگا، عرش الہی کے نیچے آئے گی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہے گی کہ پروردگار کربلا میں میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے۔ یہی فاطمہ کربلا میں فریاد کر رہی تھی، حسین کا خنجر چل رہا تھا گلے پہ، فاطمہ فریاد کر رہی ہے کہ میرا بچہ پیاسا ہے۔ پروردگار شہزادی کونین کے ان مصائب کا واسطہ ان آنسوؤں کو قبول کر لے، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے دلی مقاصد بلّہ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تیری با برکت اور با رحمت یہ مہینہ ہے شعبان کا، تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں پروردگارہ بحق بیمار کربلا، اسی مہینے میں میرے مولا کی ولادت ہوئی، بیمار امام کا واسطہ اور بیمار مدینہ کا واسطہ مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار ہے انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ بی بی فاطمہ کے حق کا واسطہ پروردگار جو مخروض ہے ان کے قرض ادا فرما۔ امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ہیں، بالخصوص عراق میں، ایران میں، لبنان میں، پاکستان میں، بحرین میں اور سعودی عربیہ میں جو مولا کے چاہنے والے اس وقت پریشان ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ آزاداری کی حفاظت فرما، آزاداری کو فوقیت عطا فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ اعمال ایسے ہوں کہ امام ہم سے راضی ہو جائے، جو مومنین امیگریشن کے پرابلم میں اللہ ان کے اس پرابلم کو دور کر دے، پروردگار جو رزق کے مسئلوں میں ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور زمانے کے امام کو سلامت رکھ، اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں، اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ رضوان بھائی کے تمام مرحومین، اپنے اپنے تمام مرحومین اور جتنے مومن ہیں اور تمام محبان آل محمد کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن